اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کہتے یہ سب جھوٹ ہے، ہیہات ہیہات، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے گولڈن کی، نموت و نحیا، آتے ہیں مر جاتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو اب اللہ کا جواب سنیں، بالا کس خیال میں ہو، بھولے ہوئے ہو، سنو اپنے رب کی، قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو ہڈیوں کو کون جمع کر کے انسان بنائے گا؟ یہ جو تیری انگلی کا پورا ہے یہ بھی تیرا ہی ہوگا۔ یہ عاملوں کے پاس نہ جایا کرو، تویز دے دو، یہ کر دو، اور یہ سب کاروباری ہیں، اپنے حلال کی کمائی ان کو حرام راستے میں دے دیتے ہو۔ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، کوئی مشکل آئے نماز پڑھو، نفل پڑھو، روزے رکھو اور اللہ سے مانگو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے نیکی بدی تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ایک آنسو جو ندامت سے نکلتا ہے وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو تو ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھو خوشی اور سکون اس کا تعلق باڈی سے نہیں، روح سے ہے۔ روح، یہ روح کی کیفیت ہے، باڈی کی نہیں ہے۔ اور روح میں جب سکون آتا ہے تب باڈی میں سکون آتا ہے۔ جب اس میں بے چینی ہوتی ہے تو تب جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ محمدی بنو، چاہے بڑا گھر ہے، چاہے چھوٹا گھر ہے، چاہے بڑی گاڑی ہے، چاہے چھوٹی گاڑی ہے، سکون میں رہو۔ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے، تو میرا پڑوسی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ ہو۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بھی دعا بدل دیتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ میرے بھائی اور بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، مسلمان کی ایک بنیاد ہے زندگی گزارنے کی۔ باقی جتنے لوگ مذاہب وہ بڑی دور ہیں حقیقت سے، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ صرف دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون،
آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ جب آدمی تھک جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جو کچھ آپ کو اتنا کچھ علم دنیا کا آج ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تھکا ہوا ہے، لہذا یہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کہتے یہ سب جھوٹ ہے۔ ہیہات ہیہات، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے گولڈن کی، نموت و نحیا، آتے ہیں مر جاتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس ختم۔ تو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے زندہ نہیں کروں گا؟ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ کون زندہ کرے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ ساری آیات اس ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا جواب سنیں، بلا، یہ طاقتور لفظ ہے، بلا۔ کس خیال میں ہو، بھولے ہوئے ہو، سنو اپنے رب کی۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو ہڈیوں کو کون جمع کر کے انسان بنائے گا؟ یہ جو تیری انگلی کا پورا ہے، فنگر ٹپ، اس پر لکیریں ہیں، سارے ہاتھوں پر ہیں۔ 1890 میں یہ ڈسکور کیا ایک سائنسدان نے، یہیں کا تھا، انگلینڈ کا، کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ دنیا میں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کتنے 7 ارب انسان ہیں اور کتنی چھوٹی سی یہ فنگر ٹپ ہے اور اس پر لکیریں ہیں۔ کیا بنانے والا طاقتور ہے کہ کسی ایک کی دوسرے سے ملنے نہیں دیتا؟ تو اللہ کہتا ہے بلا، تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں وہ طاقتور ہوں کہ تیری انگلی کا یہ جو فنگر ٹپ ہے یہ بھی تیرا ہی ہوگا۔ لکیریں دیکھ لینا کہ وہی ہوں گی جو تیری ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے تیری تھیں۔ تم کہتے ہو زندہ کون کرے گا؟ میں تیری انگلیاں اور ان کی لکیریں بھی تجھے واپس کر دوں گا۔ تو اسلام ہمیں ایک الگ ذہن دیتا ہے۔ ایک ذہن ہے زندگی ہے، موج کرو۔ یہیں کا تھا ایڈمبرا کا ایڈم سمتھ، 1723 میں پیدا ہوا تھا، 1790 میں مر گیا تھا۔ اس نے یہ ذہن دیا پیسہ بناؤ، جیسے مرضی بناؤ، اور خرچ کرو جیسے مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں، نہ کمانے کے طریقے میں، بس پیسہ کماؤ، حلال سے حرام سے
کوئی عورت اپنا جسم بھی بیچے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کمائی کر رہی، اور پھر اس کو جیسے چاہو مرضی خرچ کرو۔ اس کی ضد میں ایک اور ذہن بنا۔ 1818 میں کارل مارکس پیدا ہوا، یہودی تھا، جرمنی کا، اور 1883 میں مر گیا۔ اس نے اس کا بالکل ہی الٹ کر دیا کہ کوئی شے کسی کی نہیں، سب حکومت کی ہے، اور حکومت سب کی چیزوں، دولت، کیپٹل، جو چیز بھی ہے اس کی مالک حکومت ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں، لہذا حکومت کے پاس ہر چیز جمع ہوگی، پھر حکومت سب میں خرچ کرے گی۔ تو بالکل ایک پاگلوں والی بات تھی، تو وہ چل نہیں سکا۔ اسٹالن 1924 میں بنا لینن کے بعد۔ لینن نے 1917 میں زار روس کی حکومت ختم کر کے سوشلزم، کمیونزم کو قائم کیا، اور 7 سال حکومت کر سکا۔ 1924 میں وہ فالج سے مر گیا۔ اس کے بعد اسٹالن بنا 1924 سے 1953 تک اس نے 2 کروڑ انسان قتل کیے۔ اس نظریے کو وجود میں لانے کے لیے 2 کروڑ انسان، اور 6 کروڑ اس کے ظلم کی وجہ سے بھوک سے مر گئے، فاقوں سے مر گئے، قحط سے مر گئے۔ یہ دونوں نظریے انسان کے بنائے ہوئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اللہ کی طرف۔ تو پہلا نظریہ اللہ یہ دیتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے وہ تیرے اللہ کا ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے وہ بھی تیرے اللہ کا ہے، وما تحت الثری، اور زمین کی تہ تک جو کچھ ہے وہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ اور اتنا خبردار ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، تم آہستہ بولو، تو یہ تھوڑی آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ایک ہے اخفا۔ اخفا کیا ہے کہ ہونٹ بند، زبان بند، اور آپ دل کی دھڑکنوں سے بات کرو، اپنے آپ سے کرو، کسی کے بارے میں کرو، اللہ سے کرو۔ تو میرا آپ کا اللہ کہتا ہے تمہارے بول تو بعد کی چیز ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں سے جو آواز اٹھتی ہے تیرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا طاقت ہے۔ کون ہے وہ؟ تو اللہ جواب دیتا ہے اللہ، یعلم السر و اخفی۔ کون ہے بھائی؟ اللہ، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو، پھر بولو، پھر کہو۔ آسمان تک نہیں، عرش تک نور پھیل گیا ہے، اور یہاں فرشتے جتنے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتیاں تو نہیں ہیں، بس فرشتے ہیں لیکن وہ آپ پر بھی خوش ہو رہے ہیں اور ادھر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وہ اللہ نہیں کہتے، وہ خدا کہتے ہیں۔ علماء بھی خدا بولتے ہیں، اللہ بھی خدا بولتے ہیں۔ میرا
عربی ذوق ہے اللہ کے فضل سے، تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ خدا ایک انسان نے نام رکھا ہے اور اللہ اپنا نام خود بتاتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا نہیں۔ کروڑوں تمہاری جیب میں ہوں، چھوٹی بات ہے، تم بادشاہوں کے بادشاہ بن جاؤ تو بھی تم اللہ کے محتاج ہو۔ تمہارا سانس اٹکا دے، کیا کرو گے؟ تمہاری روح کھینچ لے، کیا کرو گے؟ لا الہ الا ہو، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے۔ چونکہ یہ انڈیا پاکستان کا ملا جلا مجمع ہے، تو یہ عاملوں کے پاس نہ جایا کرو، تویز دے دو، یہ کر دو، اور یہ سب کاروباری ہیں، اور تم سارے بے وقوف ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی حلال کی کمائی ان کو حرام راستے میں دے دیتے ہو۔ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، کوئی مشکل آئے نماز پڑھو، نفل پڑھو، روزے رکھو اور اللہ سے مانگو۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ 3 الفاظ، آپ پہ جادو ہے کالا، آپ پہ سایہ ہے۔ خود کو پوچھو نا مرادہ کیڑا سایہ، دس تو صحیح۔ آپ پہ سایہ ہے، آپ پہ اثرات ہیں۔ تو یہ بیچاری عورتیں زیادہ بیوقوف بنتی ہیں تو ساتھ مرد بھی بیوقوف بنتے ہیں۔ ان کی یقین مانے پاکستان کے عامل اتنے مالدار ہیں کہ بڑے بڑے مالدار بھی اتنے نہیں ہیں۔ تو آپ کا اللہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ جب آپ خدا غلط نہیں ہے، میں ایسے نفی کروں، خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ 2 لفظ ہیں، خود آ فارسی، جو خود آیا ہو اس کو کسی نے بنایا نہ ہو۔ اور جب آپ کہتے ہو یا اللہ، تو پتہ ہے اس یا اللہ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس ایک یا اللہ کے اندر آپ نے اللہ کے سارے صفاتی نام کو ساتھ اللہ کو پکارا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ سب اس میں داخل ہے۔ الملک، القدوس، السلام، المومن، یہ سارا یا اللہ میں داخل ہے۔ المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، یہ سارا یا اللہ میں داخل ہے۔ الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلالہ۔ ایک دفعہ کہو یا اللہ۔ اس سارے ناموں کے ساتھ آپ نے اللہ کو پکارا ہے۔ یہ سارے نام اس کے اندر شامل ہیں۔ خدا کہنے سے
صرف ایک نام آتا ہے جس کو کسی نے نہ بنایا. تو اللہ ہماری بنیاد ہے. ہم بے بنیاد لوگ نہیں ہیں. جیسے کماؤ اور جیسے خرچ کرو، یہ ایڈم کا دین ہے. اور سارا کما کے حکومت کے قبضے میں دو، یہ کارل مارکس کا دین ہے. دونوں اندھے تھے وحی سے. اور میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بنیاد دی کہ سب کائنات کا مالک اللہ ہے. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارے رب کا نام ہے اللہ. وہ کون ہے؟ اس کیا کرتا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے 6 دن میں یہ زمین آسمان بنائے. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا. یطلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند اس کے تابع، سورج اس کے تابع، ستارے اس کے تابع. اللہ، یہ ایک سائرن کی طرح ہے. سارے کان کھول کے سنو. لہ الخلق، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. والامر، ساری کائنات میں حکومت اللہ کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجیب انداز سے سمجھاتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میں اس رات کو کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں. ہے کوئی ایسا آئنسٹائن اور نیوٹن اور اسٹیفن ہاکنگ اور یہ ساری ایجادات ہیں، سورج کو نکال سکیں؟ ہے کسی میں طاقت؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. وہ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے؟ اور اب عجیب بات ہے، سورج گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. گیسز زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار، اور کروڑوں سال سے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے. 1 ملی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. 1 سیکنڈ نہ پہلے نکلتا ہے نہ بعد میں نکلتا ہے، نہ پہلے ڈوبتا ہے نہ بعد میں ڈوبتا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. تیرے رب نے سورج کا راستہ بنا دیا ہے، اس پہ نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا. ڈرائیور بھی کوئی نہیں، ٹھوس چیز بھی کوئی نہیں، رفتار بھی 9 لاکھ ہے. اور 1 سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، تو اس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے جتنی انرجی پیدا ہوتی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ ہی ہو رہا ہے. اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جو کہ یہ آپ ہی ہو رہا ہے، کوئی خدا کوئی نہیں. تو میں آپ کو آج کے سائنسدانوں کی باتیں بتا رہا ہوں، منو یا نہ منو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اللہ رسول کی کہوں تو پھر آمین کہو، کیونکہ میں کالج سے ادھر آیا ہوں، میڈیکل پڑھتا ہوا ادھر آیا ہوں، تو یہ چیزیں میرے دماغ میں پرانی پڑی ہوئی ہیں. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کی میں نے منزلیں طے کر دیں، اس کو ایسے بنا دیا کھجور کی ٹہنی کی طرح. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طاقت نہیں چاند سورج آپس میں ٹکرا دیں، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، کسی میں طاقت نہیں. اتنے بڑے نظام، ایک پتے سے لے کر 7 آسمان،
اس کے قبضے میں ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ پھر اس سے الٹ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اچھا مجھے بتاؤ اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات نہ آنے دوں، کر لو گے؟ رات کو لے آؤ گے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات کو لا سکے؟ یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ اس کائنات کے اوپر اس کا غلبہ ہے، قبضہ ہے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر کو میں نے تابع کیا ہے تمہارے، ایک سونامی موج 7 بر اعظم کو ڈبو سکتی ہے کہ صرف 29% خشکی ہے اور 71% سمندر کا پانی ہے۔ ایک موج تسی تو ماشاءاللہ چاروں طرف سمندر ہے، چوتھوں تا ہکو کافی ہے، کوئی روڈ کے ادھر گیا کوئی ادھر گیا، تمہارے تو چاروں طرف سمندر ہے۔ اور ایک عجب بات بتاؤں، دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو ہم پیتے ہیں اور کڑوا کتنا ہوگا؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، ٹوٹل 3% میٹھا پانی ہے 7 زمینوں اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرا رب وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اگر اس کے درمیان اللہ اپنا پردہ نہ ڈالتا، کوئی اللہ نے سیمنٹ کی دیوار بنائی، پلاسٹک لگایا، پولیتھین لگائی، کوئی اینٹیں لگائیں؟ نہیں، یہ ایسے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی طاقت ہے کہ میٹھے کا ایک قطرہ ادھر نہیں جاتا اور کڑوے کا ایک قطرہ ادھر نہیں جاتا۔ کیا رب ہے! اب اس رب کو چھوڑ کر تم تعویذ لینے بھاگ رہی ہو، جس کو اللہ نے نماز دی ہو، روزہ دیا ہو اور نبی والی سیرت اور زندگی دی ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ تو اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ اس یمسک السماوات والارض ان تزولا، 7 آسمان اور زمین کو تیرے اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ دیکھیں نا، یہ چھوٹا سا حال ہے، 6 پلر ہیں، 7 دیواریں ہیں، اوپر لینٹر ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، ذرا آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے یا اس میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذرا کہتا ہے دیکھو کوئی دراڑ ہے، ثم ارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کرتین، لگے رہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نگاہ ذلیل ہو کر واپس آئے گی اور تیرے رب کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے۔ پھر اللہ ہماری طرف آتا ہے، ہمیں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل پہ مہر لگا دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہاں سے لاؤ گے آنکھیں، کان، دماغ، کہاں سے لاؤ گے؟ پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تمہیں موت دے دوں، کسی اور کو لے آؤں، روک لو گے؟ اس سے بھی اگلا سٹیپ اٹھاتا ہے خوفناک، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں چاہوں تو انسان سے بندر بنا دوں، سور بنا دوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نہیں بنایا کونوا قردۃ خاسئین، تو دعا دو ہمارے حبیب مصطفیٰ، وہ سبز گنبد والے، وہ کالی کملی والے، جب آپ کے جانے کا وقت آیا تھا
تو آپ نے جبریل سے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل جواب لائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کا ساتھ دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اگر میرے نبی یہ اللہ سے وعدہ نہ لیتے تو ہم بھی بندر خنزیر کتے بلے ہوتے۔ یہ تو اس مہربان رحیم اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں دی نعمت، اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے کہ میں رؤوف الرحیم ہوں کل کائنات کے لیے، اور تمہارا نبی رؤوف الرحیم ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ اس طرح اپنی قدرت اور قبضہ بتاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمیں ہی وہ کہہ رہا ہے انسان سے کچھ بنا دوں کچھ بنا دوں، ہمارے ہاں مرنے کے بعد کئیوں کے ساتھ وہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا زمیندار مرا تھا، تو اس کو وہ امانتاً دفن کیا کہ کربلا جا کے دفن کریں گے۔ تو جب وہ سارے انتظام پورے ہو گئے اور جب اس کی میت کو اس کی قبر کو کھولا تو تابوت جلا پڑا تھا۔ جب تابوت کو اٹھانے لگے تو اس کا سارا جو اوپر ڈھکن تھا وہ گر گیا، راکھ بن گیا تھا، تو چہرہ اتنا ریچھ کا بنا ہوا تھا، اتنا چہرہ ریچھ بن گیا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ تو موت کے بعد تو یہ نظام چلا دیتا ہے، چونکہ ہمارے قریب کا واقعہ، میں چھوٹا تھا اپنے باپ سے سنا، تو آگے یہ سارا اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، پہلی ہماری بنیاد ہے کہ اس کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین ان الحکم الا للہ ان الامر کلہ للہ۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، میں تمہارے لیے عزت کا دروازہ کھول دوں کوئی نہیں روک سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر میں روک لوں تو کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس وقت پوری امت ذلت کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے کہ میرے رب کا ارادہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرح ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں مصیبت ڈال دوں فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی طاقت نہیں جو روک سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں فلا راد لفضلہ، کوئی میرے فضل کو روک نہیں سکتا۔ فرعون نے کتنے بچے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دیں، کتنے بچے، ہزاروں بچے ذبح کر دیے، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پروان چڑھایا 30 سال۔ کتنی چھریاں چل گئیں بچوں کو ذبح کرنے، اور موسیٰ گود میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ کیا کہنے، آگ آسمان کو چھو رہی ہے اور ابراہیم اس میں گرتے ہیں اور ایک بال بھی نہیں جلتا۔ یہ اللہ اپنے قرآن کے قصے جو سناتا ہے یہ ہمارا ذہن بنانے کے لیے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکو کہ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، اور سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مانگو، وہ دینے سے خوش ہوتا ہے۔
نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو تو وہ جان چھڑاتا ہے، چاہے بادشاہی ہو، اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ میں بتایا کرتا ہوں، اگر کسی سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، اور لڑائی بھی نہ ہو اور کوئی کھٹپٹ بھی نہ ہو، اور اس سے جان چھڑاؤں، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو اور کچھ بھی نہ کرو، صرف قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تمہارا نمبر بھی ڈیلیٹ کرے گا اور تمہاری گلی سے گزرنا بھی چھوڑ دے گا۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا ہو تو اسے مانگنا شروع کرو۔ میرے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا تنہا مالک ہے اور مجھے اس کو راضی کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد پاؤنڈ نہیں، ریال نہیں، ڈالر نہیں، روپیہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، کرسی نہیں، سیاست نہیں، حکومت نہیں، میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا کہ آپ گناہوں کے ڈھیر لے آؤ اور آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف کر، تو کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ 1 منٹ لگاتا ہے، 1 سیکنڈ لگاتا ہے۔ ماں ناراض ہو جائے، کتنی منتیں کروائے گی تب جا کر راضی ہوگی۔ باپ ناراض ہو جائے، ٹائم لگے گا، اور اس ملک میں بیگم ناراض ہو جائے پھر تک قیامت آ گئی۔ بڑے بڑے نفل پڑھو، روزے رکھو، یا اللہ بیگم نو راضی کر دے۔ اور اللہ ہائے، ایک واقعہ سناتا، بنی اسرائیل میں قحط آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے باہر نکلے کہ یا اللہ بارش دے، تو اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی تھی، آپ نے دھوپ تیز کر دی۔ کہا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ اب آپ لیول دیکھو اس آدمی کی نافرمانی کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہینگ ہو گئی، معلق ہو گئی، درمیان نہیں اوپر جا رہی، کہ آگے ایک آدمی اتنا گناہ گار کہ اس کے گناہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو روک لی۔ کتنے اس نے گناہ کیے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو اس قسم کا ہے وہ باہر نکل جائے۔ اس نے ایسے دیکھا ایسے دیکھا، کوئی نہیں نکلا، تو اب وہ کہنے لگا لو مکثت لو خرجت لفضحت نفسی، اب اگر میں باہر نکلوں تو اپنے آپ کو ذلیل کروں۔ لو مکثت منع الناس من المطر، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش نہیں۔ تو اب یہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، اور آپ ذرا غور کریں، یہ معافی 2 نمبر ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اللہ بے عزت نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا دیکھو وہ کیا کرتا ہے، اور نافرمانی کتنی ہے، 40 سال 40 سال سے ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا، اور اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں تاکہ میری عزت بچ جائے، نہ یہ کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس نے دل میں کہا یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی، اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، توبہ کرتا ہوں معاف کر دے، قبول کر دے۔ ابھی اس کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے، بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔
موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب سننا، دھیان سے سننا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو گئی۔ آپ بھی سنیں خواتین، آپ سنیں، کیسا اللہ ہے، کیا اس کی نافرمانی کرے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی، نافرمانی کتنے دن کی ہے؟ 40 سال۔ اور کیسی نافرمانی ہے کہ کلیم موسیٰ کی دعا رک گئی، اور اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کھو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تم سب عورتوں، مردوں، جوان، بوڑھوں کی شہرت سے زیادہ قریب، اور ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے نیکی بدی تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ایک آنسو جو ندامت سے نکلتا ہے وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو آنسوؤں کی لڑیوں کو لکھنا فرشتوں کے بس کی بھی بات نہیں، ان کا اسپیشل اکاؤنٹ اللہ کے پاس، ہائے ہائے اللہ کے پاس۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، ہماری زندگی کی ایک بنیاد ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اور ایک اور بات سناتا ہوں، میں کسی سے ناراض ہوں، جو مجھے آتا ہے معافی مانگنے تو میں نوکروں سے کہتا ہوں دروازہ بند کر دو، اس کو کہو چلے جائے۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ جب کوئی بھی ناراض ہو آپ اس کو منانے جائیں گے تو وہ یہ بیہیویئر کرے گا، چلے جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ جو ایسا 40 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال کا مجرم معافی مانگنے کے لیے میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جس سے لڑے ہوئے ہو اس کا استقبال ہوتا ہے، آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرے 2 چاچے آپس میں لڑ پڑے، ایجڑ 75-80 کے قریب عمریں پر، وہ زمیندارہ مزاج۔ میں بھی بیٹھا تھا تو وہ ایسے گندی گالیوں پر آ گئے تو مجھے بڑی شرم آئی، اور میں نے ان کو صلح کرانے کی کوشش کی۔ تو اب میں چھوٹا رشتے میں، وہ بڑے، تو تھوڑا میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تو وہ ناراض ہو گیا، ان میں بہت سخت ناراض ہو گیا۔ تو اگلے دن میں نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ پتہ کر میاں صاحب گھر ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا جی وہ دیرے ٹر گئے۔ میں گیا تو ان کی بیگم نے کہا انہوں نے تمہارے نوکر کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ تم آ رہے ہو معافی مانگنے، تو ڈیرے میں چلے گئے۔ میں ڈیرے میں چلا گیا تو ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں نے جا کے ان کے پاؤں پکڑے، میں نے کہا چاچا معاف کر دے۔ وہ ایسا ابھرا کہ میری اس نے جئی تئی کر دی۔ تو میں کہا نہیں چاچا معاف کر دے، چاچا معاف کر دے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تینوں کوئی نہیں معاف کرنا۔ اچھا چاچا معاف کر دے، معاف۔ گاؤں کٹھا ہو گیا، رشتہ دار کٹھے ہو گئے، اور میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔
2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا تینوں معاف کیتا۔ 2.25 گھنٹے، اور میرا براہ راست کوئی جرم بھی نہیں تھا، ان کو چھڑاتے ہوئے نزلہ میرے اتنے ڈھے پہ۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کی ایک ہی چابی ہے۔ یہ میں نے لا الہ الا اللہ بیان کیا ہے، اس کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقے لے آؤ۔ برطانیہ کا پاسپورٹ لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ رتا پاسپورٹ لے لو، قبر چوئی نال لے جائے جی فرشتیاں نو آکھے جائے میرا انگلینڈ دا پاسپورٹ میرے کول کچھ نہ کچھ ہے، تھوڑا رتا ہے سوڑا ساوا ہے، ساوا رنگ زیادہ پسند ہے میرے نبی نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا دیا ہے۔ اس سے اوپر اٹھو۔ عام پرندے جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے اڑتے ہیں، تو ہوا ان کو کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی۔ عقاب بلندی پہ اڑتا ہے تو وہ ہوا سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی پرواز اڑتا ہے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچو کہ میرے سامنے اللہ ہے، اور اس کو راضی کرنے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ نے اپنے محبوب ایک ہی حبیب بنایا جب سے کائنات بنائی، ایک ہی حبیب بنایا، حبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں اور موسیٰ کلیم ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور آپ آ رہے تھے، آپ نے سن لی، آپ آ کے بیٹھے، کہا سمعت مقالتکم فعجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ ابراہیم واقعی خلیل اللہ ہے، موسیٰ واقعی کلیم اللہ ہے، عیسیٰ واقعی روح اللہ ہے، اما صاحبکم ھذا، یہاں ہاتھ رکھا، اور یہ تمہارا ساتھی حبیب اللہ ولا فخر، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنا آپ بوتے جاتے ہیں وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم وہ موسیٰ، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے کہا ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی بھی نہیں شروع ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ تو ہمارے پاس ہے، شارق سے زیادہ قریب ہے۔ بس جیسے برٹش پاسپورٹ لینے کے پیچھے کتنے تم نے پاپڑ بیلے ہیں نا، محمدی پاسپورٹ لے لو، محمدی پاسپورٹ لے لو، جنت کا دروازہ سیدھا کھلے گا۔ محمدی بن کے دکھا دو، جنت آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا، کیونکہ آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي۔ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، مقام محمود میرے لیے،
اور سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ تو میرے عزیزو، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، لوگ تو وہاں بھی ملتے ہیں، اس سے زیادہ مجمع ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا تھا آخری حج میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ میرا پیغام ہے اور تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اسے اولڈم تک پہنچا دو، دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو۔ جنت کا راستہ، دنیا اللہ جنت بنا دے گا۔ دیکھو، آپ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو تو ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھو، خوشی اور سکون اس کا تعلق باڈی سے نہیں، روح سے ہے۔ روح، یہ روح کی کیفیت ہے، باڈی کی نہیں ہے۔ باڈی تو ایک لباس ہے، جیسے یہ لباس ہے۔ روح میں جب سکون آتا ہے تب باڈی میں سکون آتا ہے۔ جب اس میں بے چینی ہوتی ہے تو تب جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نشوں پہ کیوں جاتے ہیں، آوارگی پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ اندر روح مضطرب ہے، بے قرار ہے، اب سمجھ تو ہے نہیں، تو اپنا سکون سکون سکون، کوئی نشوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری پہ لگا ہوا ہے، کوئی فحاشی پہ لگا ہوا ہے۔ سکون۔ جنید جمشید جب مجھے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کوئی 5 منٹ بات کی تو اس نے میری بات کاٹ دی، کہا پہلے میری سنو۔ پتہ نہیں کیا اثر ہو اس پر۔ کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ یہ اس کا گول دائرہ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے یہاں اندھیرا ہے اور یہاں یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پیارے، تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے، تم بائیں گھٹنے میں دوا لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے، اور روح تک نہ لڑکی پہنچتی ہے، نہ شراب پہنچتی ہے، نہ نشہ پہنچتا ہے، نہ فیم، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ یہاں صرف اللہ، اس کا رسول ہے، اسے یہاں پہنچا دو، بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ 97 کی بات ہے۔ پھر میں اس سے ملتا رہا تو سن 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا، اور پھر مجھے اس کا فون آیا، کہاں سے؟ بالا کوٹ، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ہمارے پہاڑی علاقے میں، کہ مولوی صاحب ایک پرانی مسجد ہے، اس کا فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جس سکون کو 5 سٹار ہوٹلوں میں دیکھتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ تو اپنا ذہن بدلو، پیسے سے نہیں گھر زندگی بنے گی، بڑا گھر لینے سے نہیں زندگی بدلے گی۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی کے پیچھے آپ لوگ ڈبل جاب کرتے ہیں، عورت بھی جاب کرتی ہے، آپ بھی جاب کرتے ہیں۔ چھوٹا گھر لے لو، چھوڑ تو جانا ہی ہے۔ بڑے گھر سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں، چھوٹے نالے وڈا ہوئے چھوٹا ہو، نری لکڑی ٹک 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 کملی پہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی گھر ہے؟ گھر تو ہمارے ہیں۔ یہ تو سارے گھروں کا دھوکہ ہے۔ تو بڑے گھروں کو مت ڈھونڈو، بڑی گاڑیوں کو مت ڈھونڈو۔ اللہ دے دے شکر ادا کرو، اللہ دے تو شکر ادا کرو، لیکن اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی سود پہ پھنسے ہوئے۔ مجھے بتایا دوست نے، کئی لوگ ہیں جو ایک گھر لیتے ہیں بینک سے، پھر وہ کرائے پر چڑھاتے ہیں، پھر دوسرا بینک سے لے لیتے ہیں، پھر وہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں،
پھر تیسرا بینک سے لے لیتے ہیں، وہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. وہ یہ ساری حرام کی روٹی ہے، یہ کبھی سکھ نہیں دے گی. اب سڑی ہوئی غذا کھا لو تو معدہ فریاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب حرام رزق کھاؤ گے تو روح تڑپے گی، فریاد کرے گی. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مالدار بن جاؤں، سب سے بڑا مالدار. آپ نے کیا کہا؟ بیٹا ریس لگانا چھوڑ دے تو سب سے مالدار ہوگا. جو ریس لگاتے ہیں وہ تو کبھی مالدار ہوتے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہی ایک ہوس میں ہوتے ہیں. مالدار وہ ہے جس کو کسی کی پرواہ کوئی نہ ہو. آپ نے کہا دنیا کی کمانے سے نہیں روکا، تھوڑے زیادہ سے نہیں روکا، کہا ریس نہ لگا، اس کا مقابلہ کر. اس نے ایسا کر لیا، ہم نے ایسا لے لیا. وہ میرے دوست ہیں، جب موٹر وے بن گیا تو کھاریاں کے پاس ان کا ہوٹل تھا. میں نے کہا یار تیرا ہوٹل تو اب ویران ہو گیا ہوگا، ساری ٹریفک ادھر چلی گئی. کہا نہیں جی، یہ کھاریاں کے اور ادھر ادھر کے لوگ گاؤں کے بہت زیادہ انگلینڈ میں ہیں، وہ آ کے شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری شادی کے 10 کھانے ہوئے. اور جب اگلے کو پتہ چلتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے میری شادی تے 15 کھانے ہوئے. تیسرا آتا ہے انہوں پتہ لگتا ہوگا تھا میری شادی تے 20 کھانے ہوئے. کہ انہوں دی بے وقوفی تے ساڑی موج. کس چیز کو عزت سمجھاؤ؟ تو محمدی بنو، چاہے بڑا گھر ہے چاہے چھوٹا گھر ہے، چاہے بڑی گاڑی ہے چاہے چھوٹی گاڑی ہے، سکون میں رہو گے. اگر آپ محمدی راستہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان چیزوں میں کچھ نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دیکھو چین آسمان سے آتا ہے، وہ اللہ کھینچ لے تو کیا کرو؟ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی اور باقاعدہ ایڈ آتا ہے کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ خودکشی کرنے لگے ہیں، جو آنا چاہے آ جائے. سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ کیا ہوں، اتنا خوبصورت ملک میں نے کہیں دیکھا نہیں. وہاں خودکشی کرنا قانوناً جائز ہے. ہاسپٹل جاؤ، سائن کرو، ٹکا لا کے تمہیں اگاں پہنچا دینا. میرے اپنے نبی کی زندگی اپنا لو. اور جب تک گھر میں سکون نہ ہو زندگی میں سکون نہیں آتا ہے. اور گھر میں سکون کے لیے میں صرف 2 حدیثیں بتاتا ہوں، صرف 2. ایسے تو لائن لگی ہوئی. 2 حدیث، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ بتانے والا میرا نبی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں. معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں. کہ جو کیا ہے؟ سارے ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھو. آپ نے زبان باہر نکالی اور اس طرح کینچی بنائی اور یوں پکڑا، پھر کہا کف لسانہ، اس پہ قابو پا لے. اور یہ ایسے کیوں بنایا؟ کینچی. اپنی زبان پہ قابو پا لے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے نفرت، اس سے کسی کی برائی، یہ ختم کر دے. میرے نبی بہت کم بولتے تھے، طویل السکوت، بہت لمبا خاموش رہتے تھے. وہ پرانی بات ہے، کالج کی ٹی وی میں وہ پروگرام لگا ہوا تھا تو اینکر نے سوال کیا آڈینس سے، بھائی عورتیں کس مہینے میں سب سے کم بولتی ہیں؟ میں کہا ایک ہی آکھن لگا. تو ایک نے کہا جی فروری میں. تو وہ اینکر نے پوچھا وہ کس طرح کا؟ فروری میں 1 دن کم ہوتا ہے تو وہ کم بولتے.
ویسے کم نہیں بولتے ہو، دن ہی کم ہوتا ہے۔ تو ایک زبان پہ قابو پا، اس سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تانا نہ دو۔ ہماری فیملی میں ایک قریبی عزیز بچہ، تو میں نے اس سے کہا بیٹا تمہاری ماں تو بہت نیک ہے، تم اس سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی، سگا بیٹا سگی ماں، کہہ رہا جی تانے بہت دیتی ہیں اس لیے پھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ سب نے یہ ہار پہنا ہوا ہے تانا دینے کا، چنگا کس کے تانا دیونا اگلے میں، کوئی اس سے نہیں کوئی ٹھیک ہوتا، الٹا بگڑ جاتا ہے۔ خاموش ہو جائے، اپنے بچوں کی کمی پر، اپنے خامد کی کمی پر، اپنی بیوی کی کمی پر، اپنی اولاد کی کمی پر یہ پکچر بنا کے کیوں دکھایا؟ معاذ کون ہیں؟ حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے لگ گئے تھے، اتنے بڑے آدمی، اور میں گیا تھا 1436 ہجری میں اردن، تو میں خاص طور پر ان کے مزار پر گیا حاضری دینے، اور وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے 18 ہجری میں۔ 18 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ 1418 سال پہلے وہ قبر میں گئے۔ میں اندر گیا تو پورے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا یہ جو چادریں قبر پہ ہیں اس کی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے میرا کچھ چہرے پہ حیرت پہچان لی، یا کیا وجہ مجھے نہیں پتا، مجھے کہتا ہے آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی، تو آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اور تو کہیں سے نہیں۔ کہا سونگو، اور میں نے ایک سونگی، دو، کوئی 5 ایک چادریں تھیں، کسی میں خوشبو نہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی خوشبو نہیں۔ کہا یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی۔ 1418 سال کے بعد بھی قبر میں خوشبو، میں گواہ ہوں، میں کسی سے سنو نہیں، خود میں گواہ ہوں۔ اتنے بڑے آدمی، اور ان کو ایسے کر کے کیوں بتایا؟ یہ تو بچوں کتابیں ہیں، اس میں مضمون کے ساتھ پکچر ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے پک کرتا ہے۔ یہ تصویر اس لیے بنائی کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ یہ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، اور اس 1.5 انچ کی نامراد کو بریک لگانا بڑا اوکھا کام۔ ایک اپنے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، زبان پہ کر۔ ہماری ایک دھوبن تھی، فوت ہو گئی، ماسی شریفہ، تو تھی پوری پہلوان، قد بھی چھوٹا اور وجود بھی این بھولو پہلوان طرح۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑ دیاں، 4 بہویں تھیں، 4 بیٹے تھے، میں نے کوئی تویز دے، ساری میری نوکر بن جانا۔ تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کم تا سارا ماسی شریفہ پائے ہوئے، وہ تو بیچاریاں ویسے ہی معصوم جیاں۔ تو اس نے نا ایک کاغذ پہ کچھ الٹے سیدھی لکیریں لگا کے نا اس کو رول کیا، پھر ایسے چھوٹا بنا کے نا، پھر کہا ماسی شریفہ اے تویز ہے، جس لئے لڑائی ہون لگ گئے تو اے تھے نا چک مار کے بہ جانا، پھر تویز نہیں ڈھان دے ہونا، جے ڈہ گیا تو مر جانا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اسے چپ کرایا۔ وہ ہفتے بعد آئی، بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ خاموش رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ۔
صبر سے بڑی دولت کوئی۔ گاما پہلوان وہ واحد شخص ہے جس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ 50 سال کشتی لڑی، ایک میں بھی نہیں ہارا، اور 1910 میں انگلینڈ میں اس نے امریکن پہلوان زبسکو کو ہرایا تھا جو اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا۔ تو اس کا قد تھا کوئی 7 فٹ، گامے کا قد تھا 5 فٹ 7 انچ۔ تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں ہے۔ تو اس نے چیلنج کر دیا کہ پھر میرے مقابلے چاہے، چیلنج ہو جائے تو پھر مقابلہ کرے یا شکست مانے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن صرف 40 سیکنڈ میں اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا۔ بہت نیک آدمی تھا۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی کی دکان سے اس نے کوئی سبزی لی، تو بھاؤ تاؤ میں کوئی گرمی سردی ہو گئی، تو وہ جو تولنے والے لوہے کے باٹ ہوتے ہیں نا، دکاندار نے ایسے مارا اس کو، اس کے یہاں لگا اور خون نکلنے لگا۔ تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں بل دے کر لپیٹ لیا، وہ چلنے لگا۔ تو لوگوں نے پکڑ لیا، پہلوان جی یہ تو ماڑکو جہا ہے، تھوڑی تو پھوک ہی کافی آئی تو تمہیں مار گیا، خون بھی نکل آیا۔ تسی انہوں نے آنکھیں کچھ نہیں؟ کہنے لگے بیٹا اے جو کچھ ملے ہے نا صبر کر کے ملے ہے، صبر کر کے ملے ہے۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں خاموش رہنا سیکھ لیں۔ ایک حدیث آپ کے گھر خوبصورت ہو جائیں گے اللہ کی قسم۔ دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ یہ لفظ آپ نے اسی ایک حدیث میں کہا ہے، جتنی حدیثیں میری نظروں سے گزری ہیں، کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے، تو میرا پڑوسی ہو جائے گا۔ تو نبی کے نیبر میں گھر ملنا وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز۔ تو پھر فرمایا بات یہ ہے کام مشکل ہے، روز کرنا پڑے گا۔ اب داڑھی تو میں نے ایک دفعہ رکھ لی، جنہوں نے رکھی، ٹوپی سر پہ پہن لی، پگڑی باندھ لی، روز کرنا پڑے گا اور مشکل سے ہوگا، اور صبح شام زور لگے گا تب جا کے ہوگا۔ لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے، کتنی بڑی بات۔ یا اکثر لوگوں کے گھر وہ ہیں نا قسطوں پر، تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنا گھر مل جائے، اپنا گھر مل جائے۔ یہاں نبی کے ساتھ گھر ملنے لگا ہے۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ ہو۔ مسلمان نہیں کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، اپنے دل کو صاف کر دے۔ آپ مستورات گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنے مرد بھی نال ہی ہم دن بو کر دے رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں۔ تو شکر کرو تمہارے خامند آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ہماری عورتیں تو شہزادیاں بہ کے حکم دیں دیا، یہ بیچارے مالدار ہوں یا غریب ہوں، خود ہی کرنا ہے، آپ ہی کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کو صاف کر دے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اور صبح شام کیوں کہا؟ کہ جیسے کل کی صفائی آج کام نہیں دے گی، دوبارہ صفائی ہوگی، اگلے دن پھر صفائی ہوگی، ہوتی ہے نا بھائی؟ یہ بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کے نیگیٹو رویے زیادہ رہیں گے ہمیشہ اور پازیٹیو کم رہیں گے۔ شروع میں میری شہرت ہونے لگی بہت چھوٹی عمر میں، تو میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، میں نے کہا استاد جی میری شہرت زیادہ ہو رہی ہے
اور میرا ظرف چھوٹا ہے، شاید میں اس کو ہضم نہ کر سکوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں بیان کرنا چھوڑ دوں۔ کہنے لگے بیٹا بیان کرتا رہے، تجھے ملنے والے ایسے بھی ہوں گے جو ایک جملہ بولیں گے اور پورا مہینہ تو اسی جملے کے پیچھے تڑپتا رہے گا، تو لہذا فکر نہ کر، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملیں گے۔ اور یقین مانے آپ میری شہرت دیکھتے ہیں اور میرا نام دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو میری پسائی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعنی ایک سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد تکبر، جو دنیا میں پہلا گناہ ہوا تکبر، شیطان نے کہا انا خیر منہ، اتنا بڑا فتویٰ میرے اوپر لگا ہوا ہے، یہ متکبر مولوی ہے، یہ مالداروں سے ملتا ہے، یہ غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے، یہ تو حکومت کا ٹاؤٹ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نفع نہیں اٹھایا، جو میرا باپ مجھے وراثت میں دے گیا تھا میرے پاس وہی ہے، لیکن پھر بھی یہ سننے کو ملتا ہے بہت متکبر ہے۔ اتنا بڑا گناہ تکبر، کسی کو کہنا متکبر ہے، یہ تو مارا جائے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی پکڑا جائے گا۔ تو اپنے دل کو صاف کرو اور زبان کی حفاظت کرو، نہ غیبت ہو، نہ گالی ہو، نہ تانا ہو، نہ طنز ہو، نہ تبصرہ ہو، اور کوئی آپ کو برا کہے تو خاموشی سے سن لو، ٹھیک۔ اللہ کی قسم پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، جو سہ جانے میں مزہ ہے وہ اگلنے میں مزہ نہیں ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوں، آپ فیملیاں بیٹھی ہیں، فیملی بن کے رہو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، فارغ ہفتہ اتوار تو چاہے عورت جاب کرتی ہے مرد کرتا ہے، ہفتہ اتوار تو فارغ ہے نا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، نصیحت کام نہیں دیتی، وائی فائی کھولو، بلوٹوتھ کھولو تاکہ آپ کی بات اندر جائے۔ اگر آپ نے بچے کا بلوٹوتھ نہیں کھولا تو اندر تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اتو ہی ٹاپ جائے گا، اور وہ کھلے گا آپ کی محبت دینے سے، آپ کا ٹائم دینے سے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے۔ میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بیگمات کے ساتھ۔ حضرت عائشہ سے کہا یا عائشو، یہ نک نیم محبت کے طور پہ پکارا جاتا ہے، یا عائشو، اے عائشو، عائشہ نے کہا یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں سکھایا کہ کوئی بھی رشتہ اظہار کے بغیر پختہ نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹوں کو گلے لگاؤ، اپنی بچیوں کو گلے لگاؤ، اس سے آپ کی وائبس اندر جاتی ہیں۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، ٹوٹل 6 یا 7 نصیحتیں ہیں، باقی صرف ٹائم دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم کو نہیں، سب سے مصروف انسان میرے نبی تھے، آپ حسن حسین زینب کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، ہنستے تھے، ان کی آپس میں کشتیاں کراتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، اور اس سے بھی اوپر کی بات یہاں بٹھا کے ایک دن باہر آیا، یہاں بٹھا کے، تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے،
اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. سبحان اللہ. ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں. ہفتہ اتوار تو ہے نا، فارغ ہو کے اور اس کو آف کر دیں. اس نے زندگیاں برباد کر رہے. میراثیاں دا پتر جمیا انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. ایسے جو میراثی بنے ہوئے ہیں، ہر کدی ادے کان نال لگ ہوئے، کدی ادے کان نال لگ ہوئے. ٹائلٹ بھی لگ گئے بیٹھے ہوں. بھائی جڑے کام کرن گیا وہ کر، وہ کم وقت وہ انہوں بھول جاندہ ہے. تو فونت میں سودے کرتے سنا ہے، خود میں نے باہر کھڑے ہو کر سنا ہے. کوئی شیخ پتر ہوئے گا ٹائلٹ میں سودے کر، ہے کوئی عقل والی بات؟ میں اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں، اس کے فون کی کال بجر کا میں سوری تو میرا اندر ٹوٹ جائے گا. بیوی بات کر رہی ہو اور فون آ جائے، میں کہوں میں ذرا یہ کال لے لوں، تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا. بچہ بات کرے اور ماں باپ توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر ان کے چلے جائیں ہاتھ، تو اندر سے ٹوٹ جائے گا. یہ ضرورت کی چیز. اور ہمارا چونکہ پنجاب ان پڑھ لوگ ہیں، میں یہ دسمبر کے دن تھے، میں رات کو سو گیا فون آف کیے بغیر، یاد نہیں رہا. تو کوئی رات کے 12 اور 2 کے درمیان کال آئی، تو میں اتنا ڈر کے اٹھا کہ ایس ویلے دی کال کدی بھی خیر دی نہیں ہو سکتی. یا اللہ خیر ہوئے کوئی، یا اللہ خیر ہوئے. تو میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. ہیلو اجی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی ہاں. او جی مسئلہ پوچھنا ہے، ٹیلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کوئی الو دیا پٹھیا گھڑی تا ویکتی ٹائم ہے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو گھریلو زندگی کو اس نے ڈسٹرب کیا ہے. پرائم ٹائم وہ ہے جب آپ بالکل یہ بھی بند ہو اور آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، تب جا کے بات آگے منتقل ہوگی. چونکہ آپ ایسے دیس میں ہیں، اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے. ان کے ماتھے کا مقدر یہاں لکھا ہوا ہے. تو اس کا فکر نہ کریں. یہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، پھر جو مرضی بنے. یہ 2 حدیث. اور تیسرا میرے نبی کا عمل، آپ بچوں کو ٹائم دیتے تھے. اور میں ہر جگہ کر کے دکھاتا ہوں. گھر میں آتے تھے، حسن حسین چھوٹے ہوتے تھے تو آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے تھے ایسے، اور کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ بیٹھ جاؤ. آؤ بھائی اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤ. دونوں شہزادوں کو کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے ایسے، یا اللہ. اور پھر کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے. سبحان اللہ. پھر ان کو اتار دیتے تھے، حضرت زینب اکیلی کو بٹھا کے پھر چکر لگاتے تھے. تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بچوں کو پیار کرنے کا، سینے سے لگانے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، محبت کی گفتگو. یہ جادو بتا رہا ہوں، جادو. تعویذ لینا نہ جاؤ، یہ کرو جو میرے نبی کی 3 چیزیں ہیں. ایک زبان پہ قابو رکھو، ایک دل کو صاف رکھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. نیت کرتے ہو سارے؟ عبادات میں ہے نماز نہ چھوڑو. نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں.
رمضان کے روزے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات ہیں۔ ابھی رمضان میں ابھی ہمارے ساتھیوں نے آپ سے اپیل کی ہوگی فاؤنڈیشن کے لیے، اور مفتی مولانا صاحب نے بتایا کہ انگلینڈ سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کو سخی سے محبت ہے، ایک نماز میں غفلت نہ ہو۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نام پہ دینا، صرف زکوٰۃ نہیں، روزانہ صدقہ نکالا کرو، بلائیں دور ہو جائیں گی، آفات دور ہو جائیں گی۔ اور زکوٰۃ دینے والا سمجھتا ہے میں نے فریضہ ادا کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، پکڑنی ہوگی، لیکن یہ سخی ہے، یہ بخیل ہے، یہ بیچ میں ایک تیسرا آدمی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا سخیوں میں شامل نہیں ہوتا اور بخیلوں سے نکل جاتا ہے۔ بخیل نہیں کہلا سکتا لیکن سخی بھی نہیں کہلا سکتا، وہ درمیان کی مخلوق بن جاتا ہے، درمیان کی۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس پرویز خسرو ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی لے کر آیا، تو وہ کسریٰ کو وہ مچھلی بڑی پسند آئی۔ اس نے اپنی غلام سے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کو 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کی کرنسی کے ساتھ۔ تو اس کی بیوی شیریں ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگی خزانہ خالی کرو گے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے رہے ہو، خزانہ خالی کرو گے؟ میں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں حکم دے چکا ہوں، میں حکم کیسے واپس لوں؟ اس نے کہا تم اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہم نے مادہ لینی تھی، یہ لو مچھلی ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو تم نے کہنا ہے کہ ہم نے نر لینا تھا، تو یہ مچھلی واپس کرو اور ہمارے پیسے دو۔ کہاں یہ ٹھیک ہے، کہا بلاؤ بھائی اس کو۔ وہ آ گیا، وہ بھی کوئی چنگا بڑا استاد ہے، اس نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں تو تپ گئی، 8000 دینار تو نسلوں کی دولت ہے، آج کا دور تھوڑا ہی تھا۔ تو جب وہ چادر میں لپیٹ کے اس نے اٹھائے تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے جھک کے وہ بھی اٹھا کے ڈال لیا۔ تو شیریں کہنے لگی دیکھا اس کمبخت کو کتنا یہ بخیل ہے، ایک آپ نے اتنا دے دیا ہے، اس کے ساتھ پشتیں کھائیں گی، ایک گر گیا تھا تو کیا بڑی بات تھی، ایسے بخیل کو نہیں دینا چاہیے، واپس لے لو۔ اوہ بھائی ادھر آؤ، اتر آ گیا، کہا یہ ایک گر گیا تو کیا بڑا مسئلہ تھا، اتنا کچھ میں نے تمہیں دے دیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو آپ زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہوں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی بس ٹھیک ہے، آپ پھر وہ درمیان والی مخلوق بن جائیں گے۔ زکوٰۃ کے اوپر دو اور جتنا دے سکتے ہو تو جمع ہو جائے گا اللہ کے دربار۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے بیان کا خلاصہ ہے۔ اپنے گھروں کو اگر سکون دیکھنا چاہتے ہو تو بڑے گھروں کی دوڑ نہ لگاؤ، بڑی گاڑیوں کی دوڑ نہ لگاؤ، ڈبل جابیں نہ کرو۔ اپنے گھر کو نبی کے طریقے پر محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن کا محبت کا اظہار کرے، خامن بیوی کی محبت کا اظہار کرے، اس کے کھانے کی تعریف کرے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میرا بیوی سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہا پترو ایک گل سن لا، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتی،
اس کہ پھر کیا کروں؟ میں کہ ایسا کرنا جب کھانے پہ بیٹھنا تو 2-3 لقمے اس کو کھلا دینا اپنے ہاتھوں سے، کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا جو ہوگا وہ تم خود دیکھو گے، پر کرو۔ میں کہا ٹھیک۔ ہفتے کے بعد میں دوستی تھی اس کا، ویسے فون آ گیا حال پوچھنے۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس سے کیا لڑنا؟ جاؤ دوپہر کا وقت ہے، یہ کام کرو پھر مجھے بتاؤ۔ تو کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا تو کمال ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلے، یہ کام تو نہیں کر سکتا، کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے بتایا۔ تو اس نے ایسے جولی اٹھائی اپنی اور میرے لیے دعا کرنے لگی۔ تو میرے نبی کے ہر طریقے میں محبت شکر۔ آپ کو عجیب حدیث یاد ہے، اما عائشہ گلاس نہیں پیالے ہوتے تھے، یہاں ہونٹ لگایا اور پانی پیا، پھر رکھ دیا، پیالے بڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی اٹھاتے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ آپ اما عائشہ کو دکھاتے اور جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اور عرب بڑی بڑے ٹکڑے گوشت کے پکاتے تھے، چھوٹی بوٹیاں نہیں، بڑے۔ تو اما عائشہ ایک ٹکڑا اٹھاتی اور اس کو دانتوں سے کاٹتی 2-3 جگہ اور رکھ دیتی۔ تو میرے نبی وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے دانتوں سے کاٹا تھا وہیں سے ان کو دکھا کے کاٹتے تھے۔ کیا کمال! اس کو بےعزتی نہ سمجھو، یہ عین سنت۔ آپ ان کے ساتھ مل کر برتن دھوتے تھے، یہ تو سنت تم ادا کرتے ہی ہو گئے دو میرال کے۔ ہمارے ہاں یہ سنت کوئی نہیں ہوتی، ہماری بیچاری عورتیں یہ اللہ نے نوکر دی ہیں تو نوکر کرتے ہیں۔ تو میرے نبی والے اظہار محبت کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں لے آئے گی۔ اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ نشوں میں چلے جائیں گے، نافرمانی میں نہیں جائیں گے، وہ کفر میں چلے جائیں گے۔ یہ میری درخواست ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں 1982 میں پہلی دفعہ آیا تھا انگلینڈ ایک چلے کے لیے، تو اولڈم بھی آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور اس میں 15 20 50 سے اوپر، حالانکہ ہماری تو پوری جماعت تھی، گشتیں کی، لوگوں کو بلایا۔ آپ تو اللہ کے فضل سے بہت ہی قابل احترام ہیں۔ میرا سر اتنا وڈا ہوتا جو مطلب سارے سر تے بہا لینا، اور میرا سر ہی ایڈا سر اونجے ہی پھس جائے گا، لیکن آپ سر پہ بٹھانے کے قابل ہیں۔ اور ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، ادھر بھی بچیاں بیٹھی ہیں، دل خوش ہو رہا ہے کہ نئی نسل اللہ کی طرف آ رہی ہے۔ بیٹا یہی راستہ عزت کا ہے، کامیابی کا ہے، باقی سب جھوٹ۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شریف پڑھو۔ مولانا طارق جمیل بارک اللہ فیکم۔ دعا سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بھی دعا بدل دیتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ ہم ایسے ہی رسمی طور پر دعا کرتے ہیں، دعا تو بھیک مانگنا ہوتا ہے،
تو دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو بار بار نفل پڑھیں، دعا کریں. اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور آتا ہے مدد کے لیے. دو باتیں میں نے کہی تھیں. ایک، اپنی زبان پہ قابو رکھیں. غیبت، جھوٹ، گالی، طعنہ، طنز، بہتان، الزام، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسرا، اپنے دل کو سب سے صاف رکھیں. کوئی زیادتی کرے صاف کر لیں، جانے دیں. 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب اللہ واپس بلا لے. اور اس کے بعد 5 وقت نماز کا اہتمام ضرور فرمائیں. قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اسے پورا کر لیں، اللہ حاضری لگا لے گا. اور ایک حدیث میں ہر جگہ سنا رہا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ ہے ایک حدیث. آپ نے فرمایا 4 کام کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. فرائض کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ، حج فرض ہے تو وہ. اس کے بعد 4 کام زندگی کا حصہ بنا لو. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. یہاں کا معاشرہ مددگار ہے آپ کے سچ بولنے میں. ہمارا ملک سچ بولنے میں بہت ہی مشکلات کھڑی کیے ہوئے ہے. تو آپ کو اتنا مشکل نہیں ہے سچ بولنا جتنا پاکستان میں مشکل ہے سچ بولنا. تو دوسری بات فرمائی، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا. پاسپورٹ بنوانے کے لیے 2 نمبری کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. رزق دینے والا ہر جگہ وہی ہے جو اللہ ہے. آپ کے صحیح طریقے سے بن جائیں تو بڑی اچھی بات. اس کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار کرنا، یہاں کی لڑکیوں سے شادی کر لینا کہ مجھے مل جائے یہاں کی شہریت، پاسپورٹ مل جائے، یہ کام کبھی نہ کرنا. کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ تو میں نے ایک بات بتائی. دھوکے کی بے شمار قسمیں ہیں. دیانتداری، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کے 2 نام مشہور ہوئے، صادق، امین، سچے، دیانتدار. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا. لوگوں کے لیے محبت بنے، لوگوں کے لیے سکھ بنے، دکھ نہ بنے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کیا آپ نے کمال کا سٹیٹس کیا بتایا ہے؟ زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. اپنے اخلاق اچھے کریں. اونچ نیچ ہو جائے تو معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. جس پر زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگیں. آپ نے معافی مانگی، اس نے معاف نہیں کیا، آپ کا حق ادا ہو گیا، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا، عفت فی طعمت. اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ جو حلال کمانے میں صبح سے شام تک تھک جاتا ہے
اور جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال کمانا اتنی بڑی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 4 کام کر لیں: سچ بولنا، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور اچھے اخلاق میں خاص طور پر والدین، اور پھر خاص طور پر بیوی کے لیے خاوند، اور دونوں کے لیے اولاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ تو گھر تھے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، آنا جانا ہر وقت تھا، جب کبھی حضرت فاطمہ تشریف لاتے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، آگے سے ہٹا، چارپائی پر بیٹھے ہیں، کرسی پر، ایک کرسی تھی آپ کے گھر میں، کرسی پر بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، یا دروازے میں داخل ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے ایسے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، آگے بڑھتے تھے فوراً اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے تھے، اور ایسے ہاتھ پکڑے ان کو لاتے تھے، اور پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اتنی عزت اولاد کو دی میرے نبی نے۔ اور حضرت فاطمہ بھی پھر ویسے ہی کرتے تھے، جب کبھی آپ بیٹی کے گھر جاتے وہ بھی لپک کر دروازے پہ آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی اور آپ کو پکڑ کے آ کے چارپائی پر بٹھاتی، اور اس کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے۔ تو اچھے اخلاق میں اولاد، والدین، بیوی کے لیے خاوند، یہ بہت زیادہ فرض کا درجہ ہے۔ اس سے آپ کا خاندان بنے گا، ورنہ خشک پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ اولاد کا پتہ ہے۔ 1982 میں بعض باتیں دماغ میں اٹک جاتی، تو ہم ڈیوزبری مرکز میں تھے، تو مجھے کسی نے تعارف کرایا کہ یہ نو مسلم ہیں، اسلام لائے ہیں ابھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طٰہٰ۔ میں نے کہا واٹ از یور فادر نیم؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو۔ آرام سے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتہ میرا باپ کون ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نسل بھی ایسی ہو جائے۔ تو محبت، الفت، درگزر، غصے کو پی جانا، اس کو برداشت کیا کریں۔ اگر کبھی اولاد بھی ہائپر ہو جائے تو چپ کر کے سہ لیا کریں، برداشت کر لیا کریں، تو آپ کے غلام بن جائیں۔ میرے 3 بیٹے تھے، تو درمیان والے کو اللہ نے لے لیا، بالکل جوان، 36 سال کی عمر میں، اچانک جم کرتے ہوئے اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ صدمہ اللہ کسی والدین کو نہ دے، جوان اولاد کا مرنا۔ تو وہ تھوڑا ہائپر تھا، جب بھی وہ اس طرح ہوتا تھا میں بالکل خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں بھی یہی کرتی تھی، تو پھر وہ معافی مانگنے آ جاتا تھا۔ تو اگر میں باپ بن کے سوچتا بھئی یہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کا نقصان ہو جاتا، مجھ سے دور ہو جاتا۔ تو وہ 3 سال ہے، نہ آنسو رکتے ہیں نہ یاد جاتی ہے، ایسی صفات اللہ نے دی تھی۔ برداشت کرنا سیکھ، پی یا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، چپ رہنے میں بھی اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے۔ یہ میری چند باتیں ہیں، اور کوئی اگر آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے نہ بولتے ہوں، لڑائی ہو، ناراضگی ہو، اٹھ کے صلح کر لیں۔
اللہ کو صلح کرنا بہت پسند ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی آپس میں کھٹ بٹ ہو اور نہ بول رہے ہوں، پھر وہ صلح کر لیں بغیر کسی کو بیچ میں ڈالے، خود ہی صلح کر لیں، اللہ دونوں کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بڑی صلح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے بندیاں، تیرے محبوب کی امت ایک غفلت کے ماحول میں تیرے نام پہ 3-4 گھنٹے سے بیٹھے رہے۔ یا اللہ، ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما، اور یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ ہمارے زندگی کے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، دین کی حفاظت فرما، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خاوند اور بیوی میں محبت پیدا فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو ان کے لیے سایہ بنا، محبت شفقت والا بنا، ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں رزق حلال عطا فرما، کشادہ عطا فرما۔ کوئی قرضے میں ہے تو ان کے قرضے ادا کروا دے، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے نجات عطا فرما دے، جو کوئی بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ اور یا اللہ، جو ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس ملک میں سو گئے، ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ اور یا اللہ، ایک دن ہم سب نے تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارے آنے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، کلمے پہ خاتمہ فرما، صحت عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما، ہمیں ہسپتالوں کی موت سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں ہسپتالوں کی موت سے بچا، موذی تکلیف دہ مرضوں کی موت سے بچا، سلامتی عافیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما۔ جتنے بہن بھائی اپنے دل میں مرادیں لیے بیٹھے ہیں، ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ اور یا اللہ، جنہوں نے بھی یہاں ارادے کیے ہیں تیرے نام پہ دینے کے، ان کا یہ صدقہ قبول فرما، ان کا یہ صدقہ قبول فرما، اور اس کا بہتر بدلہ ان کو واپس فرما۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، جتنوں نے یہ سارا نظام بنایا، ارینج کیا، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور یا اللہ، بار بار ہمیں آنے کی توفیق دے، ان کو سننے کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو یہاں روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے، جو لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، کوئی میاں بیوی میں چپکلش ہے تو ان میں محبت کی فضا پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین برحمتک یا